الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ما بعد۔ یہ کتاب التوحید ہے اور اس سے پہلے کئی ایک درس ہوئے۔ جو لاسٹ درس ہوا وہ تھا باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بلانا۔ اس میں مصنف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس میں ایک آیت ذکر کیے ہیں اور دو احادیث۔ آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، دلیل اور برہان کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بلاتا ہوں اور وہ جو میری اتباع کرتا ہے وہ بھی اس طرف بلاتا ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی ذات پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت اس باب کے تحت جو عنوان قائم کیا ہے الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ ایک آیت ذکر کی۔ اور ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الی الیمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو ان سے یہ فرمایا انک تاتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے الی ان یوحد اللہ، تم جو دعوت دو گے سب سے پہلے، تم جو باتیں ان کو بتاؤ گے ان میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، توحید۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تب ان کو علم دینا، ان کو بتانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے ہر رات اور دن میں، یعنی 24 گھنٹے میں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیتے ہیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو مالداروں سے لیا جائے گا اور فقراء پر بانٹا جائے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو مان لیں تمہاری، تو فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو تم ان کے اچھے مالوں سے بچنا۔ اچھے مالوں سے بچنا مطلب کہ اگر حاکم کی طرف سے، امیر کی طرف سے کوئی متعین کیا جاتا ہے لوگوں کے زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے اچھے مال کو زکوٰۃ کے طور پر لے اور ردی مال کو ان کی طرف پھینک دے۔ کہا ایسا نہیں کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ دینے میں صرف ردی مال نہ دے، جو اس کا ایک ایوریج ہے اسی حساب سے دے وہ۔ اب یہ مال کا مطلب کیا ہے کہ پہلے گلوں میں زکوٰۃ، جانوروں میں زکوٰۃ یہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سونے چاندی پر، کرنسی پر ہی تصور ہے زیادہ تر، اور جو لوگ کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی میں سے جو کھیتی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا جانور پالتے ہیں تو جانوروں میں، تو وہاں کیا کرتا ہے آدمی زکوٰۃ میں کمزور جانوروں کو دے دیتا ہے، یا پچھلے سال کا رکھا ہوا پرانا غلہ دے دیتا۔ تو یہ کہا کہ ان کا جو مال جس میں تم زکوٰۃ لے رہے ہو اسی میں سے چننا، اور نہ لینے والے کو کہا گیا کہ اچھا پورا نہیں چننا، اور دینے والے کو بھی کہا گیا کہ برے سے برا چن کے نہیں دینا، جو ایک ایوریج ہو وہ دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بطور ایک تنبیہ کے یہ بات کہی کہ جب وہ تمہاری لا الہ الا اللہ کی بات پر عمل کر لیں، نماز کو قائم کرنے لگیں اور وہ زکوٰۃ کو دیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ واتق دعوت المظلوم، اور کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی معاذ بن جبل کو وصیت کرتے ہیں، یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں اور ان کو یہ واعظ کرتے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اس میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہ آیت ذکر کی ہے۔ اس کے بعد معاذ بن جبل کی یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اس کے بعد ایک روایت اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کیے جانے والے ایام میں ایک دن یہ کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں، اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ تبارک تعالی اس شخص کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کرے گا۔ خیبر میں کئی ایک قلعے تھے، ان قلعوں کو فتح کرتے ہوئے ایک خاص قلعہ تھا جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی صحابی بھیجے گئے اس کے لیے، لیکن وہ فتح نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ کہا کہ اب میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں جس کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح بھی ہوگا، اور اس بات کی بھی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی شام کے وقت میں، فبات الناس یذوقون لیلتهم، تو سارے صحابہ اس رات سو نہیں سکے۔ ہر کوئی کہا ایہم یعطاہا، کون اس کو دیا جائے گا، اور روایات میں آتا ہے ہر کسی کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی۔ بعض صحابہ نے، حضرت عمر نے کہا زندگی میں کبھی بھی امارت کی حکومت کو ذمہ داری کو لینے کی میرے ذہن و دماغ میں کبھی نہیں آیا سوائے اس دن کے کہ کل مجھے دیا جائے۔ فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ آئے جو وہاں موجود تھے، ان میں کا ہر آدمی یہ تمنا رکھتا تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے۔ فقال، آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن طالب کہاں ہیں؟ فقیل هو یشتکی عینیہ، کہا گیا کہ ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے۔ فارسلوا الیہ فاتی بہ، تو اللہ کے رسول نے ان کو لانے کو بھیجا، وہ بلائے گئے، لائے گئے۔ فبصق فی عینیہ ودعا لہ، تو اللہ کے رسول نے اپنا تھوک ان کی آنکھ میں لگایا اور ان کے حق میں دعا کی۔ فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، تو بالکل اس طرح ان کی آنکھ ہو گئی کہ اس سے پہلے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ فاعطاہ الرایا، اللہ کے رسول نے ان کو جھنڈا دیا۔ فقال انفض علی رسلک، آپ نے فرمایا آرام سے جاؤ، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ ان کے بیچ میں گھس جاؤ۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، جب پہنچ جاؤ ان کے بیچ میں تو ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو۔ جب وہ اسلام کی دعوت یعنی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی دعوت، ان کو اس کی دعوت دو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو ان پر چیزیں واجب ہوتی ہیں اس کے بارے میں ان کو تعلیم دو۔ فَوَاللَّهِ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو رائے ہدایت پر لا دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ دو روایتیں اور وہ ایک آیت، اس کی تشریح اس سے پہلے درس میں ہوئی ہے۔ آج میں نے اس کو ذکر کیا اس لیے کہ کتاب التوحید میں جو طریقہ ہے مصنف کا کہ پہلے وہ ہیڈنگ قائم کرتے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام کی آیتیں ذکر کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذکر کرتے، اس کے بعد پھر مسائل ذکر کرتے کہ جو ہم نے یہ آیت پڑھی
اور جو حدیث پڑھی تو جو عنوان قائم کیا گیا اس کا احادیث اور اس آیت سے کیا تعلق ہے، پھر اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کہتے ہیں الاولی ان الدعوہ الی اللہ طریق من اتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم کو یہ بات معلوم ہوئی اس درس میں ذکر کی گئی آیت اور احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام کس کا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور وہ جو میری اتباع کرتا ہے۔ تو اس سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ حقیقی معنی میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا آدمی کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ اس شخص کا کام ہے، یا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو گویا کہ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ الثاني التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه۔ کہا دوسری بات ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ حق کے طرف بلانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے خواہشات کی طرف بلاتے ہیں، وہ اپنے خواہشات کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کیسے بات معلوم ہوئی؟ اس سبق میں جو ہم نے آیت اور حدیث پڑھی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، الی اللہ، میں بلاتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اپنی مرضی، اپنے فتوے، اپنے عقیدے، اپنے مسئلے کی طرف نہیں۔ کس طرف بلانا ہے؟ اللہ کی توحید کے طرف۔ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آدمی اپنی طرف، حکومت کی طرف، اپنی مملکت کی طرف، کسی طرف بلانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب تشریح کی گئی تو اس میں یہ بات بہت تفصیل سے بیان کی گئی کہ دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف، اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، لیکن جس کا مقصد حکومت ہوتا ہے تو وہ اپنی حکومت کے لیے کرتا ہے سب کچھ۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ جو داعی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے اندر آپ کو سب سے کھلی بات دکھے گی۔ کبھی کبھی اس کے ماننے والے لوگ اس کو دکھے گا کہ اس کی بات کو ٹال رہے ہیں، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں کرتا، نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو نظر آتا ہے ایسا کچھ کبھی، لیکن وہ اس بات پر نگاہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف ہے کہ نہیں۔ اس کی نگاہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ میرے طرف توجہ بعض حالات میں ہو سکتا ہے نہ کریں، اس کو اس بات کی فکر نہیں لگی رہتی کہ ہر وقت وہ یہ دیکھے کہ میرے طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں، میرے طرف ان کی توجہ ہے کہ نہیں، میرا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ توحید کی طرف ہیں کہ نہیں۔ یہی فرق ہے۔ کہا کہ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص الی اللہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے، نہ کہ وہ اپنے نفس، نہ کہ وہ اپنی خواہشات، نہ کہ وہ اپنے علاقے، نہ کہ وہ اپنی حکومت، کسی بھی کی طرف بلانے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو صرف اور صرف توحید کی طرف بلانے والا ہونا چاہیے۔ الثالث ان البصیر من الفرائض، ان البصیرہ من الفرائض، بصیرت یہ فرض ہے، بصیرت یہ فرض ہے۔ بصیرت دلیل، علم،
یہ ہے بصیرت. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بلاتا ہوں، میرے متبع بلاتا ہے اللہ کی طرف، اس کے ساتھ علی بصیرۃ، دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. کہا ان البصیرہ من الفرائض، آپ جب دعوت دینا چاہتے ہیں اللہ کی طرف تو آپ پر فرض ہے کہ آپ علم سیکھیں، آپ پر واجب ہے کہ آپ علم حاصل کریں. علی بصیرۃ، دلیل کیا ہے؟ علی بصیرۃ، جو اپنے آپ کو داعی اللہ کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، اس پر پہلے فرض ہے کہ وہ دلائل کو جانے، وہ علم حاصل کرے. اسی لیے کہا ان البصیرہ، علم حاصل کرنا، بصیرت حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. دعوت و تبلیغ سے پہلے یہ فرض اور واجب ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کام تو آپ کے لیے لازم ہے آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع ہوں، اور آپ نے علم سیکھ رکھا ہو. آپ جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہو، آپ کے پاس دلائل ہو، براہین ہو. الرابع من دلائل حسن التوحید کونہ تنزیہا للہ تعالی عن المسبہ. کہا یہ بالکل واضح ہونا ہے کہ توحید جب ہوتی ہے تو توحید کا کھلا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر قسم کے عیب سے منزہ جاننا. توحید کا مفہوم بالکل کھلا ہوا ہے کہ بالکل واضح ہے کہ جب توحید تبھی درست مانی جائے گی، توحید کی خوشبو، توحید کی خوبصورت تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ تبارک تعالی کو ہر نقص اور عیب سے پاک اور صاف مانا جائے. توحید کی دعوت اسی کی دعوت قبول ہوگی، اسی کی دعوت ہوگی جس کی دعوت میں بالکل کھلے نظر آئے کہ کسی بھی قسم کا اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی قسم کا نقص، عیب، کمی نظر نہیں آئے، تبھی واضح طور پر توحید ہوتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ توحید کے دعوے تمام مسلمانوں کے فرق ہیں. کون ایسا فرقہ ہے؟ یہ روافض شیعہ، ان کے یہاں پر بھی آپ جاؤ گے تو توحید کا بیان سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، لیکن توحید کو وہ کس طرح سے موڑ دیتے ہیں اپنے ائمہ کی طرف، آپ حیران رہ جاؤ گے. پہلے شروع میں جب وہ عنوان قائم کرے گا توحید تو آپ کہو گے ہم نے تو آج تک ایسی تشریح نہیں سنی توحید کے سلسلے میں، لیکن جب آخر میں بعد میں آپ کو پیچھے والے دروازے سے پھر لے کے آ جائے گا اپنے بزرگ کے مزار کے پاس. یہ ہے کہا توحید جو خوبصورتی ہے توحید کی کہ جب آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ توحید کی طرف بلانے والے ہیں تو بالکل واضح نظر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اندر اللہ کی صفات، رب العالمین کے اسماء، اللہ کی توحید، اس کی ذات کسی بھی طور پر کسی کو برداشت نہیں کر سکتی. اس کی ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہا نیند تو دور، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. اور لوگ اپنے بزرگوں کے سلسلے میں ایسے ایسے قصے بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. سارے عالم کو آفتاب چلا رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر کیا تماشا دیکھ رہا ہے؟ نعوذ باللہ. سارے اختیار تو انہوں نے فلاں بزرگ کو، ہر کوئی اپنے بزرگ کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی قصے کہانیاں گڑے ہوا ہے کہ اگر آپ اس وقت غور کریں کہ یہ توحید ہے کیا کھلواڑ ہے یہ. اسی لیے کہا من دلائل حسن التوحید کونہ تنزیہ للہ تعالی المسبہ، ہر قسم کے عیب نقص سے رب العالمین کی ذات منزہ نظر آئے تو یہ توحید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے محبوب بندے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے، ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ رب العالمین خالق ہے، تمام اس کے علاوہ سب مخلوق ہیں. اس کے محبوب ہونے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی اتھارٹی اور اس کی پاور کسی کو حاصل ہو جائے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کتنے بڑے
بڑے طبقے ہیں جو اس معاملے میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہ ہو۔ دیکھو کتنے بحث و مباحث مناظرے ہوئے دنیا کے اندر اہل الحدیث سے اسی مسئلے پر کہ اللہ کے رسول انسان ہے یا کچھ اور ہے، کہ اللہ کے رسول کو غیب ہے کہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء اہل حدیث نے کتنے مناظرے کیے، لوگوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے سے اور دلائل کو توڑ مروڑ کر پیش کر کوشش کی اللہ رب العالمین کی توحید کو اس کی روشنی کو کم کرا جائے، اس کی روشنی کو کم کرا جائے۔ اس لیے کہا ہم کو بالکل واضح ہوا، کیوں کس طرح اس آیت کے ذریعے سے کیسے معلوم ہوا، اس آیت کے ذریعے سے یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ توحید وہ ہے جو اللہ کو ہر عیب اور نقص اور کمی سے بالکل پاک کرے۔ اور کہا الخامسہ ان من قبح شرک کونہ مسب اللہ، کہا کہ شرک جب بھی آئے گا کسی کے یہاں تو شرک کی گندگی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نیچا دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو کھڑا کرے گا۔ اسی لیے شرک کی گندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اندر عیب پیدا کرتا ہے۔ توحید کی بلندی یہ ہے کہ اللہ کو عیب سے منزہ کرتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا کرتا ہے، اس کو ارفع کرتا ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کی دلیل اس آیت کے ذریعے کیسے ہے، پھر سے پڑھی آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اتنا تو پائے اللہ تبارک تعالیٰ کہلوا رہا ہے، کہیے میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں دلیل علم رکھتے ہوئے، میں اور میری اتباع کرنے والا، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ کی ذات، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جو ٹکڑا ہے سبحان اللہ، پاک ہے، منزہ ہے ہر قسم اور عیب سے، کمی سے، رب العالمین کی ذات پاک اور صاف ہے۔ یہ دلیل ہے کہ توحید وہ ہے جس سے اللہ کی عزت اور بلندی اور ارفع ہونا معلوم ہو، اور شرک کے ذریعے سے رب العالمین کی تنقیص ہوتی ہے، رب العالمین کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر نقص اور کمی سے پاک ہے، اسے کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اسے کسی کتب کی ضرورت نہیں، اسے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، اسے کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں، اسے کسی ولی کی ضرورت نہیں کہ وہ کائنات کے نظام کو چلائے یا اپنے دین کو لوگوں پر نافذ کرنا چاہے۔ تو وہ کسی انسان کا محتاج نہیں، وہ کسی فرشتے کا محتاج نہیں، وہ کسی اور مخلوق کا کوئی محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے یہ سب سسٹم بنایا ہے کہ نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان پر وحی نازل کی، ان پر کتابیں نازل کی۔ یہ اس کی اپنی مشیت سے ہے، اس کی اپنی مرضی سے ہے، اس کی اپنی قدرت سے ہے، اس کے اپنے اختیار سے ہے۔ یہ کسی کی اپنی بس کی نہیں کہ وہ اپنے مریدوں کے لیے گارنٹی لے لے کہ وہ تو بخشے ہی جائیں گے۔ اگر ان سے کچھ غلطی ہو گئی تو ان کے مرید ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشے یہ ہو نہیں سکتا۔ اس سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے مریدوں اس لیے بخشے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے کیا رہ گئے، اس کی مرضی ہو گئی، اللہ تو وہاں کمزور پڑ گیا نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، اہل توحید کی مضبوطی توحید میں یہی باتوں سے پتہ لگتی ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے، میں کسی قسم کا شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وما انا من المشرکین حقیقت کس سے کہلا رہا اللہ تبارک تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی شرک کی کوئی بھی ذرہ میرے یہاں، میری تعلیم میں، میری تربیت میں، میرے صحابہ میں تم کو نہیں ملے گا، کیونکہ میں بلا رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والا بلاتا ہے خالص توحید کے طرف، خالص توحید کی طرف، ایسی توحید جس کا بالکل ہونا واضح ہے، اس میں شرک کا ایک ذرہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔
السادسہ وہی من اہمها ابعاد المسلم عن المشرکین لأن یصیر منهم ولو لم یشرک باللہ. کہا یہ بات بھی معلوم ہوئی ہم کو، بہت اہم بات، کہ مسلمانوں کو مشرکوں سے دور رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے وہ ان میں سے ہو جائیں، ان کا شمار ان میں سے کیا جانے لگے، اگرچہ وہ شرک نہ کریں. وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ، اگرچہ وہ شرک نہ کرے لیکن مشرکوں کے ساتھ رہتا ہے، مشرکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پورا دوستانہ مشرکوں کے ساتھ ہے، پورا ماحول مشرکوں کا جیسا ہے. کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اور مشرکوں کے درمیان میں فرق ہونا چاہیے، ان کے رہائش کے اعتبار سے، ان کے پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، ان کے کھانے پینے کے اعتبار سے. کہا کہ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے. یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین. علاقے میں گھسے تو معلوم ہو کہ مسلم ایریا ہے، علاقوں میں گھسے تو اس علاقے کی بوباس سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلم ایریا ہے. اور اگر آپ کافروں کے ساتھ رہو گے اس علاقے میں، جب آدمی گھسے گا کہے گا کافروں کا علاقہ، اگرچہ دو ایک مسلم وہاں ہوں، دو ایک مسلم وہاں ہوں. اب دیکھیے اگر ہمارا ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ تہذیب کلچر ان کے ساتھ، پہناوا ان کے جیسا، کھانا پینا ان کے جیسا، اگرچہ آپ شرک نہ کرتے ہوں، اگرچہ آپ شرک نہ کرتے ہوں، لیکن آپ کا شمار کیا ہو جائے گا؟ مشرک. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہم کو ہر اعتبار سے ایسا رہنا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر قدم یہ بتائے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم توحید والے ہیں. اس آیت کے ایک ٹکڑے سے ہم کو یہ بھی تعلیم معلوم ہوئی. عنوان کیا قائم کیے ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. زبان سے بھی دعوت ہوتی ہے اور آدمی کے عمل سے بھی دعوت ہوتی ہے، آدمی کے اخلاق سے دعوت ہوتی ہے، آدمی کے ملنے جلنے کے ذریعے سے بھی دعوت ہوتی ہے. جب کوئی مسلم ایریے میں گھستا ہے تو اس کو اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کی جگہ ہے، وہ مسلمان جو اسلام کو مانتے ہیں، وہ مسلمان جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. اور مشرکوں کے ایریے میں ہے تو کیا کہا جائے گا؟ مشرکوں کا ایریا. کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس کا نقصان ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں بعض زندگی کے حالات میں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنی پہچان کے طور پر رہیں. السابعہ، ساتویں بات، ساتواں مسئلہ جو ہم نے اس عنوان کے تحت آیت اور حدیث سنی، یہ ہے کون التوحید اول واجب. توحید سب سے پہلا واجب ہے، توحید سب سے پہلا واجب ہے. جو ہماری زندگی میں دین نے ہم پر واجبات کیے ہیں، واجبات بتائے گئے ہیں ہم کو، اس میں سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ توحید ہے. اس کی دلیل کیسے؟ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے ہیں داعی بنا کر یمن کی طرف، تو کہتے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ. پہلی بات جو سب سے پہلے تم لوگوں کو بلاؤ گے، بتاؤ گے، وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. تو کہا ہم نے جو سبق پڑھا اس میں جو آیت اور حدیث ذکر کی گئی، اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید سب سے پہلا واجب ہے ہم پر. الثامن انه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید سب سے پہلی بات جس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، حتیٰ کہ نماز سے بھی پہلے، حتیٰ کہ نماز سے بھی پہلے. آپ دیکھو کتنی بڑی ایک جماعت ہے جو بستر لے کے گھومتی رہتی ہے، اس کی دعوت میں پہلا لفظ کیا ہے؟ نماز. اب وہ کہیں گے نہیں ہم تو مسلمانوں کو بلاتے ہیں، تو مسلمانوں میں ہی تو شرک واقع ہے. پہلے اگر آپ بولتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، دعوت کے لیے نکلے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصول ہے، جو منہج ہے، صحابہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج دیا ہے، وہ کیا ہے کہ تم اپنی دعوت کی ابتدا کس سے کرو گے؟ لا الہ الا اللہ سے.
لا الہ الا اللہ سے، حتیٰ کہ نماز ابھی ان کو نماز نہیں معلوم ہے، مت ہونے دو ابھی نماز، لیکن پہلے ان کو توحید سکھاؤ، سب سے پہلی چیز۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت معاذ بن جبل فَإِنْ أَتَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو مان لیں، تمہاری اس بات کو مان لیں، سمجھ لیں، فَحَلِمْهُمْ، تب ان کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 5 وقت نماز فرض کی ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ مسلمانوں کا حال تو دیکھیے کہ جھنڈے کے سامنے وہ جھک جائیں، عجیب و غریب قسم کی کوئی شیر بناتا ہے، کوئی مٹی کا شیر بناتا ہے، کوئی اڑتا ہوا گھوڑا بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، اور اس کو بطور تبرک اور بطور تعظیم اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے رکوع کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شرک ہے۔ اس کے باوجود ہم اس سے کہیں کہ پہلے نماز کو آؤ، تو کیسے اس کی نماز قبول ہوگی؟ کس طرح سے اس کی نماز قبول ہوگی؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بالکل چھٹ جاتا ہے، تمام جماعتیں سب متحد ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اہل الحدیث کے علاوہ جب اہل حدیث آتا ہے تو چھٹ جاتا ہے معاملہ کہ یہاں نہیں چل سکتا، یہاں پر نہیں چل سکتا کہ آپ کے گھر میں آپ کے پیر کی تصویر بھی لگی ہو اور آپ نماز پر نماز پڑھے چلے جائیں، نہیں، پہلے کہا جائے گا اس کو ہٹاؤ، پہلے بندھا ہوا ہاتھ میں لال پیلا ہرا اور یہ نکالیے، گلے میں پڑا ہوا یہ نشان نکالیے، تبھی جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں آپ کی یہ نماز قابل قبول ہوگی۔ تو اس لیے کہا کہ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا علم جو تم ان کو دو گے وہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا۔ جب وہ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح، وہ جب کسی کے سامنے نہ جھکیں سوائے اللہ کے، کسی کی تعظیم نہ کریں اس طرح جس طرح اللہ کی کرنا ہے، تب جا کر ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر 5 وقتہ نماز فرض کی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یہ تعلیم دے کر بھیجتے ہیں۔ التاسع ان معنی یوحد اللہ، معنی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یوحد اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ایسی آپ کی دعوت ہونا چاہیے کہ بالکل اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی چیز برداشت نہ ہو۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا توحید کے معاملے میں کمپرومائز کرتے ہوئے چلے، نہیں، مسائل میں ہو سکتا ہے، نماز اور دوسرے احکام میں، لیکن توحید میں بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل واضح انبیاء کا منہج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ انبیاء اور رسول کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ انبیاء نے سب نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلی بات کہی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور پھر ان کو مختلف طریقہ، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا رب، کیا اس کے توحید میں تم کچھ شک کرتے ہو؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور بلا ستون کے بلند کیا۔ ذرا سوچو، ذرا سوچو، یہ توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اگر ذرہ برابر تمہارے اندر کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے تو تم اللہ کی اس کائنات میں غور کرو، تب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ تو اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایوحد اللہ، اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت کے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سب کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا ہے۔ دعا ہو، خوف ہو، محبت ہو، امید ہو، توکل ہو، جتنی بھی عبادت کے اقسام ہیں۔ العاشر ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها او يعرفها ولا يعمل به،
کہتے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، اہل کتاب مطلب کتاب والے، جو آسمانی کتاب دی گئی جن کو علم والے لوگ، کہا اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ توحید کو نہیں جان سکتا ہے، توحید اس کو معلوم نہ ہو، یا کبھی کبھی معلوم ہو اور عمل نہ کر رہا ہو۔ کیوں؟ یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ تَأْتِي قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس۔ اہل کتاب یعنی ان کا لقب ہے اہل کتاب، کتاب کا مطلب ہی ہوا علم والے، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ان کو توحید نہ معلوم ہو یا معلوم ہو عمل نہ ہو، اس لیے ہم کو دعوت دینا ہے، چاہے وہ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کو توحید معلوم نہ ہو یا معلوم ہو لیکن عمل میں نہ ہو، عمل میں نہ ہو۔ اور یہی طبقہ ہمارے سامنے زیادہ بڑا ہے مسلمانوں میں، ہر گھر میں بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جس کے اندر تمام لوگ اس چیز کو سمجھنے والے ہوں، ورنہ اکثر کھینچ اور تناؤ کا وہ ہے، کبھی کوئی ماننے والا ہے کبھی کوئی نہیں ماننے والا ہے۔ تو اس طرح سے کہا گیا کہ ہم کو اپنی دعوت و تبلیغ جاری اور ساری رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور ان کو توحید ہی معلوم نہ ہو یا معلوم ہو لیکن عمل نہ ہو، تو اس لیے ہم کو جاری رکھنا ہے، نہ معلوم والوں کو علم ہو جائے، علم والے عمل کرنے لگیں۔ اس لیے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی اس حدیث سے، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو لیکن ان کو توحید معلوم نہیں ہے، ان کو یہ تمہیں بتانا ہے، اور اگر عمل میں نہیں ہے تو ان کو عمل میں لگانا ہے۔ الحادی عشر التنبیہ علی التعلیم بالتدریج، یہ بات معلوم ہوئی کہ تعلیم میں یہ استعمال کرنا چاہیے کہ کس درجے میں ہے، درجے کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک دم ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں دے دینا چاہیے، اور اس میں تدریج کیا ہونا چاہیے۔ پہلے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو تو آپ کے سامنے 3 قسم کے لوگ آئیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو حق کے طالب ہیں، حق سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کو صحیح طور پر حق معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ تعظیم جو اللہ کی ہونا چاہیے کسی اور کی کرے پڑے ہیں، مرشد کی، پیر کی، فقیر کی ہیں۔ ان کے دل کے اندر حق ہے، ان کو یہی معلوم حق یہی ہے، اور حق سے ان کے اندر محبت بھی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اب جب ایسے لوگوں کو آپ حق بتائیں گے تو وہ فوراً آپ کی بات بتاتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ ان کو واعظ کرنے، بہت زیادہ ان سے حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایسے لوگوں سے۔ جب مزاج یہ ہے کہ حق کے طالب ہیں، محبت ہے ان کے اندر حق کے توحید کو جاننے کی، آپ 1-2 آیت اور حدیث پیش کیے ان کے سامنے، وہ فوراً اس پر لگ جائیں گے۔ تو اب آپ کو ایسے آدمی کو اس طرح سمجھانا ہے کہ آپ آیت پیش کر دیں اور حدیث ذکر کر دیں، وہ فوراً کیا کرے گا، اپنے آپ کو جو دوسری طرف توجہ لگائے ہوا تھا اس طرف صحیح طرف لگ جائے گا۔ دوسری قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کے ضد میں ہیں، وہ حق کے ضد میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کو مشغول کر دیا ہے نہ حق نے، باطل قسم کے لوگوں نے ان کو حق سے ہٹا کر نہ حق کے طرف ان کو سمجھا دیا ہے کہ یہی حق ہے۔ تو اب یا ایسے قسم کے جو لوگ ہوں گے تو وہ فوراً سن کر نہیں آئیں گے، آپ ان کو ترغیب والی آیتیں سنائیں جس کے اندر ترغیب ہوتی ہے، جس کے اندر چاہت پیدا کی جاتی ہے، اور ترغیب والی، ڈرانے والی توحید کی آیتیں، اور ساتھ ہی ساتھ شرک اور کفر سے نفرت والی آیتیں۔
احادیث، ایسے آدمی کے لیے آپ کو دونوں طرح کی باتیں سامنے رکھنا ہوں گی، وعظ اور نصیحت کرنا ہوگا۔ پہلا شخص وہ تو ایک دم تیار ہے لیکن اس کو صرف موڑنے کی ضرورت ہے، دوسرا آدمی اس کو باطل کو حق سمجھا دیا گیا ہے، اب وہ ایسے آسانی سے نہیں مانے گا، اس کو ڈرایا بھی جائے گا، یعنی آیتیں وہ، احادیث وہ جو شرک اور کفر سے ڈراتی ہیں، اور وہ آیتیں جو توحید کی طرف بلاتی ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہوگی۔ اور تیسرا وہ جو حق کے خلاف کھڑا ہوا ہے، وہ مقابل میں آتا ہے، اب ایسا شخص کے لیے آپ کو ہوگا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایسے آدمی سے آپ کو مناظرہ کرنا پڑے گا اور کبھی کبھی طاقت بھی استعمال کرنا پڑے گی، لیکن آپ کا انداز احسن رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلی قسم جو ہے آپ اس کے سامنے دلائل رکھ دو مان جائے گا، دوسری قسم موعظۃ الحسنہ، آپ اس کو وعظ و نصیحت کریں گے، تیسری قسم وجادلہم باللتی ہی احسن، اس سے آپ کو مجادلہ کرنا پڑے گا، آپ کو ٹکر لینا پڑے گی، آپ اس مجادلے میں، مناظرے میں، حجت میں آپ کا اپنا انداز، آپ کے اپنے اخلاق، آپ کا اپنا کسی بھی قسم کا پارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پارے پر وہ ہے، جس انداز پر وہ ہے، جس گفتگو پر وہ ہے، آپ بھی اس درجے کو پہنچ جاؤ، نہیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب تیسری قسم کا آدمی سے آپ کا مقابلہ ہو جائے، وہ دلیلیں لے کر آئے، اپنی کٹ حجتی لے کر آئے، اور آپ اس کے سامنے بالکل واضح اور صحیح روایتیں اور صحیح مفہوم بیان کریں، اور آپ سے اور اس کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا ہو، تو اس ٹکراؤ میں جس اخلاق کو وہ پہنچتا ہے آپ کو ہرگز نہیں پہنچنا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ کا اخلاق، آپ کا انداز ہمیشہ احسن رہنا چاہیے۔ تو اس لیے کہا، ہم کو یہ بات معلوم ہوئی اس حدیث کے ذریعے سے کہ تعلیم دینے میں آدمی کو یہ مراتب یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح کا مخاطب ہے، اس کے سامنے کس طرح کی بات پیش کی جائے۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کا انداز۔ کہتے ہیں الثانی عشر البداءۃ بالاہم فالاہم، کہا کہ شروع کی جائے گی جو سب سے اہم ہے، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کہا، توحید کی طرف بلاؤ گے، جب وہ مان لیں گے تو نماز کی طرف بلاؤ گے، جب وہ مان لیں گے تو زکوٰۃ کی طرف بلاؤ گے، اور اس کے بعد زکوٰۃ جب اکٹھا کرو گے تو تمہارے اخلاق وہاں پر بھی ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا اچھا مال نہ لوٹنے لگو، نہ کرو۔ اور کہا جب طاقت و قوت کے ساتھ جاؤ گے، حکومت کے آدمی ہوگے، جنرل ہوگے، امیر بنا کر بھیجے گئے ہوگے، طاقت کو غلط استعمال نہ کرنا، واتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ تمہارے پاس پاور ہے اور پاور کا استعمال اکثر لوگ غلط ہی کرتے ہیں، اس لیے ہمارا داعی جو ہوگا، ہمارے طرف سے جو نمائندہ ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پر کنٹرول رکھے گا ہمیشہ۔ واتقوا دعوت المظلوم، دعوت مظلوم سے بچنا ہے، اس لیے آپ کو درجہ بدرجہ لوگوں کو تعلیم دینا ہے، کون سی بات کس کے لیے کتنی اہم ہے اس کو وہ پہلے بتائی جائے بنسبت دوسروں کے۔ درجات ہو سکتے ہیں لوگوں میں۔ الثالثۃ عشر مصرف الزکوٰۃ، اور 13ویں مسئلہ یہ معلوم ہوا زکوٰۃ کا مصرف۔ اس کے اندر ایک بات ذکر کی گئی ہے حدیث کے اندر، تؤخذ، لیا جائے گا مالداروں سے اور دیا جائے گا غریبوں پر۔ تو یہ مصرف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف ہے، ورنہ قرآن میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس میں کئی ایک ہیں، غریب و مسکین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، مسافر، اور جو خود زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے پر مامور مال ہوں ان کے لیے، اور جو قرض میں مبتلا ہو جائے ان سب کے لیے کئی ایک مصرف ہیں، لیکن اس میں سے یہاں پر صرف یہ ذکر
ذکر کیا گیا کہ فقراء پر بانٹا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مالداروں سے لے کے غریبوں کو بانٹا جائے گا، نہیں، اس میں اللہ کی راہ میں جہاد پر بھی لگایا جائے گا، مسافر ہوگا اس کو بھی دیا جائے گا، اور جو خود اس پر معمور کیا گیا ہے صدقہ اکٹھا کرنے پر اس کو بھی دیا جائے گا، اور کوئی اگر قرض میں مبتلا ہو کر غریب ہو گیا یا پھنس گیا، اور ابھی مالدار ہوتا ہے آدمی قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کو ذکر کیا گیا ہے، الرابعۃ عشر کشف العالم الشبہۃ عن المتعلم۔ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو علم دیتا ہے اس کو چاہیے کہ متعلم کو شبہہ سے بچائے۔ یہ کیا دلیل ہے اس میں متعلم کو شبہہ سے بچائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھے مالوں سے بچنا، اور اسی طرح سے مظلوم کی دعوت سے بچنا۔ تو جو علم دینے والا انسان معلم ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے جب کوئی بات بیان کرے تو حتی الامکان کوشش کرے کہ جو علم دیا اس میں کوئی باتیں شبہ کی نہ رہ جائیں، شبہ سے بچانا چاہیے لوگوں کو، ایسی بات پیش کر کے نہیں چلے جانا چاہیے کہ لوگ اس میں ٹکراتے رہیں اور شبہ میں پڑے رہیں۔ اس لیے یہ داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو مسئلہ وہ بیان کر رہا ہے اس مسئلے میں پوری طرح سے وہ اس کو واقفیت ہو، تاکہ ہر پہلو سے اس مسئلے پر وہ بات کرے، لوگوں کو کے درمیان میں شبہ چھوڑ کر نہ جائے۔ اور 15ویں بات کہا نہی عن کرائم الاموال، وہ تو ذکر کی کر دی گئی کہ لوگوں کے اچھے مالوں سے بچنا۔ السادسۃ عشر اتقاء دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت سے بددعا سے بچنا۔ السابع عشر الاخبار بانها لا تحجب، اور کہا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ دعوت مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، یہ بھی حدیث سے معلوم ہوئی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ مظلوم ہونے میں چاہے کافر ہو چاہے مسلم ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کافر کو بھی مظلوم بنائے ہو، آپ ظالم بنے ہوئے ہو، اور آپ کے ظلم کا شکار کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ اس کی بد دعا کو تمہارے حق میں قبول کرے گا۔ اس لیے ظالم نہ بنو، ظلم کرنے سے ہمیشہ بچنا۔ اگرچہ ہم بعض اوقات مظلوم بن جائیں لیکن ظالم کبھی نہ بننے پائیں، یہ ہمارا منہج ہے۔ لوگ جماعت اسلامی مودودی کا منہج یہ ہے کہ ہم ظالم بن جائیں بھلے حکومت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ حکومت بغیر ظلم کے بہت کم قائم ہوتی ہے، اور جب ہدف توحید ہی یہ بنا دی جائے کہ حکومت قائم کرنا ہے، توحید آپ جانیں مودودی کی توحید جو ہے وہ اس میں توحید حاکمیت ہے کہ اللہ کی حکومت قائم کرنا۔ اب جب حکومت قائم کرنے میں توحید داخل کر دی جائے تو ظاہر سی بات ہے ظلم تو ہوگا، لیکن ہماری جو توحید ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید بتائی ہے اور ہمیں جو صحابہ کا منہج ملا ہے، ہماری یہی ہے کہ ہم اگر بعض اوقات مظلوم بن جائیں ظالم نہ بننے پائیں۔ اسے اللہ کے رسول نے کہا اگر تم پر حبشی غلام متعین کر دیا جائے تب بھی تمہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ اگر ظالم بادشاہ ہو جائے، اگر تم کو نمازوں سے روکے، نماز اوقات سے تم کو روکے، تو تم اپنے گھروں میں وقت پر نماز پڑھ لینا، لیکن اس کے ساتھ بھی ظلم اور دوسرے لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے، ماحول کو خراب ہونے سے بچانا ہے، اس کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز پڑھ لینا ساتھ میں، تاکہ اس کا ظلم لوگوں پر عام نہ ہو، اس کی زیادتیاں لوگوں پر عام نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارا منہج ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں کہ ظالم کبھی نہ بنیں، اگرچہ بعض حالات میں ہم مظلوم بن جائیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہماری کامیابی ہوگی، لیکن ظالم بن کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ظالموں کو رب العالمین دنیا پر نہیں چھوڑتا ہے، آخرت میں تو ان کی پکڑ ہوگی۔ ظلم کرنے والے لوگ دنیا پر ہی اس کو انجام کو پہنچتے ہیں، یہ پوری تاریخ بھی ہے، اور ہم کو کتاب و سنت کے ذریعے سے، نصوص کے ذریعے بھی یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اب باقی کچھ اور مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے، کیونکہ کافی لمبا ہو گیا۔
زیادہ لمبا بھی تاکہ ذہن میں باتیں رہیں. آگے کی جو ایک حدیث ہے حضرت علی والی، اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ذکر کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے میں اخلاص پیدا فرمائیں، ہمیں ہر قسم کے ریا دکھاوے نمود سے بچائے، شہرت سے ہماری حفاظت فرمائیں. عظیم فتنہ ہے لوگوں کے درمیان میں شہرت کا. رب العالمین یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ضرور کہیں نہ کہیں انسان کے اندر شہرت کا شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے. ہر قسم کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے. توحید پر مضبوطی کے ساتھ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید وہ توحید جو ہم نے ابھی پڑھی اور جس کو سیکھا، جو کتاب و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق، منہج سلف صالحین کے مطابق ہے. رب العالمین اس توحید پر ہم کو قائم رکھے اور ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات یہ ہمارے توحید کے گواہ بنے اور لوگوں کے سامنے دعوت کا ذریعہ بنے. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھا رب العالمین تو توحید پر قائم اور دائم رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.